بعض راتوں کو خاص نورانیت حاصل ہے، بعض راتوں کو خاص یہ جو ہے نا، بعض راتیں تکرار کے ساتھ انسان ان راتوں سے ملاقات کرتا ہے جس میں شب قدر بھی ہے، جس میں محرم کی 10 راتیں ہیں، ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، جس میں ماہ رمضان کی راتیں ہیں، جس میں ہر شب جمعہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خصوصاً اہل بیت علیہ السلام کی احادیث و روایات کو اگر آپ دیکھیں تو ان راتوں کے جو خاص اعمال ہیں، ان اعمال کے حوالے سے لیکن ان اعمال کو اگر دیکھیں تو اس میں خاص ایک معنوی لذت موجود ہے، عالم معنی کے ساتھ ارتباط کا ایک بندوبست کیا گیا ہے۔ لہٰذا موقع غنیمت جاننا چاہیے، ہمیں غفلت سے باہر آنا چاہیے کہ ان راتوں کی عظمتوں کو ہم سمجھیں اور ان راتوں کے ذریعے عبادت، اس رات کی عبادت کے ذریعے جو ہے وہ کوشش کریں کہ ہم گناہوں سے ہجرت کر جائیں، ہم گناہوں سے نکل جائیں۔ البتہ اس کے لیے بھی توجہ کی بھی ضرورت ہے اور تائید ایزدی کی ضرورت ہے، اور تائید الہی اسی وقت میسر آتی ہے جب انسان خلوص کے ساتھ کوشش کرے، اپنی قیمت کو بھی جانے، اپنے اوپر بھی غور کرے، اپنی معرفت حاصل کرے، اس عالم کے اوپر نگاہ کرے کہ کائنات کے اندر اللہ نے رنگا رنگ مخلوقات کیوں خلق کی ہیں۔ اب اگر انسان سادہ سے ہر انسان اگر اپنے آپ سے ایک سوال کرے، ہر انسان کرنا بھی چاہیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان اس بات پہ غور کرے کہ اس عالم میں میری قیمت کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عالم میں انسان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ یہ جس قدر آپ گردا گرد نظام دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے، زمین کے اوپر جو کچھ خلق فرمایا ہے، پانی ہے، ہوائیں ہیں، موسم ہے، سبزہ ہے، حیوانات ہیں، پرندے ہیں، ہر چیز اس قدر ڈائیورسٹی ہے، اس قدر تنوع ہے، اس قدر رنگا رنگی ہے، اس قدر حسن ہے، اس قدر زیبائی ہے، اس قدر جمال ہے اس عالم کے اندر کہ ہر چیز جو ہے وہ پروردگار کے جمال اور اس کی نورانیت جو ہے وہ اس کو انسان دیکھ سکتا ہے اس عالم کے اندر۔ یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت کر رہی ہیں، وہ انسان اس لیے اہم ہے، ہر انسان اہم ہے۔ یہ زمین کے ساتھ اوپر جو چاند بنایا ہے، سورج بنایا ہے، یہ سارا عالم جو ہے وہ کس قدر انسان کی خدمت میں مشغول ہے، لہذا انسان کا وجود اہم ہے۔ خب جب انسان کے وجود اور انسان کی خدمت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے انسان کی خلقت کی غایت بہت بلند تر ہے۔ انسان کے وجود کا جو ہدف ہے، جو آبجیکٹو آف کریشن ہے، انسان کے وجود کی خلقت جو ہے اس کو کس غرض کے لیے بنایا گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ جو اس کی خدمت میں ہے، اس کا مطلب ہے یہ ان سب سے بالا تر ہے۔ اور وہ بالا تر کیا ہے؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، یہ عالم ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے لیکن تجھے عالم کے لیے نہیں بنایا۔ یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے، تو کسی اور عالم کے لیے ہے، اور وہ عالم عالم ربوبیت ہے، وہ عالم وحدانیت پروردگار ہے کہ اس کی طرف انسان جو ہے انسان سالک اللہ ہو جائے۔ البتہ اس کے لیے بھی پروردگار نے اپنے کرم اور اپنے لطف کے ذریعے ہماری ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے جو انسان کو اس عالم پست سے، اس عالم دنو سے، اس عالم پستی سے انسان کو عالم غیب کی طرف جوڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو، خصوصاً خاتم المرسلین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات اقدس اور آپ کی اطرت طاہرہ، جو واقعاً ایک ہی نور کی کرنیں ہیں، ایک ہی نور اور ایک ہی حقیقت ہے ان سب ہستیوں کی، اللہ تعالیٰ نے ان خاص بندوں کو اپنے خاص خزانے سے، اپنے خزانہ غیب سے ان انسانوں کو ہماری ہدایت کے لیے، اور قرآن کریم جیسی پاکیزہ طاہر کتاب، ایسی کتاب جو کائنات کی تمام تر حکمتوں کا سرچشمہ ہے، سورس ہے، ایسی کتاب کو خداوند قدوس نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وجود اہم ہے تو اس کی ہدایت کے لیے خداوند
متعال اور اس کریم پروردگار نے جو ہے وہ اس قدر بالا انسانوں کو اور اعلیٰ انسانوں کو جو ہے وہ انسان کی ہدایت کے لیے نازل بھیجا اس عالم کے اندر. لہذا ضرورت ہے کہ انسان ان سوالات پہ غور کرے، اور ان سوالات کے نتیجے میں یہ ساری کائنات پہ غور کرنے کا نتیجہ ایک ہی ہے کہ انسان کی عبودیت میں اضافہ ہو جائے، انسان کی بندگی میں اضافہ ہو جائے، انسان واقعاً ان حکمتوں کے اوپر غور کرے کہ خداوند متعال نے یہ کیوں عالم یہ خلق کیا ہے، کس طرح یہ خلق کیا ہے، باشعور ہے یہ عالم، صاحب شعور اس کا خالق ہے، اس عالم کا، اس کائنات کے اندر سراسر حکمتیں جو ہیں وہ موجود ہیں.